بخشوائے نا جو خود کو وہ بڑا نادان ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا سفر تھا جس کی وجہ سے 2 دن یہ جو تراویح کا بیان میں ناغہ ہوا۔ آج انشاءاللہ ہم آج سے اس درس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تھوڑا گلا والا خراب ہے، طبیعت کچھ سفر کی وجہ سے سیٹ نہیں ہے۔ آج ہم نے 4تھا پارہ پڑھا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو ایک چیز کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ آج مذہبی لوگوں نے امت کو کن جھگڑوں میں ڈال دیا ہے۔ ان جھگڑوں کی وجہ سے ہم قرآن مجید کی اصل تعلیمات سے محروم ہو گئے ہیں، جن چیزوں کو قرآن فوکس کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس امت پہ بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے بہت سارے جھگڑے اس امت کے ختم کر دیے تھے اور ان مسائل پر امت کا اجماع ہو گیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر دوبارہ انہی مسائل کو اس امت میں اٹھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے علماء کی صلاحیتیں بجائے ان مسائل کے جن کو قرآن نے بہت ہائی لائٹ کیا ہے، ان سے ہٹ کے آج کل کے اسکالرز ہی کے اس پلک پانا لے کے انہی کے اسکرو ٹائٹ کرنے میں لگا رہتا ہے سارا ٹائم ہمارا۔ ابھی میرا عدالتی خلا پہ بیان آیا تھا نا، اس طرح کے اور BCO مسائل ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی میں اب ریکارڈ کرواؤں گا، لیکن مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے کہ یہ وہ مسائل تھے جو امت نمٹا چکی تھی۔ یہ مسائل امت میں آپ لوگوں نے سنا ہے وہ عدالتی خلا والا بیان؟ آپ نے سنا ہے وہ جو بیٹھے ہیں؟ یہ وہ مسائل تھے جو امت ان سے فارغ ہو چکی تھی۔ یہ کوئی نیا دین تھوڑی ہے جو ابھی 15ویں صدی میں آ رہا ہو۔ میں اپنے دل کا درد پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، پھر لیکچر ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں، اگر فرقہ واریت سے بچنا ہے نا تو اپنے آپ کو مجتہدین کا پابند کرو۔ یہ جو 4 بڑے بڑے مجتہدین گزرے ہیں نا، ان میں سے کسی ایک کو فالو کرو، اس کے علاوہ آپ کے پاس فرقہ واریت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ورنہ آج کل کے جو مذہبی اسکالر ہیں وہ آپ کو قرآن و حدیث کے نام پہ گمراہ کر دیں گے۔ علم بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اللہ نے جو خاص قسم کی فہم دی ہوتی ہے، سمجھ دی ہوتی ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت باریک مسائل میں، وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ اگر وہ ہر ایک کے پاس ہوتی تو اللہ کے نبی یہ کیوں فرماتے رب حامل فقہ غیر فقیہ؟ بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہ تراویح کا ایک اتنا بڑا پھڈا کھڑا ہو گیا نا پوری دنیا میں، جب سے حرم میں 10 ہوئی ہیں، 8 پڑھنی ہے، 12 پڑھنی ہے، 14 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے، یعنی آپ اگر یوٹیوب کھولتے ہو، کسی نے کہا 20 پڑھنی ہے، دوسرا کلپ آ رہا ہوگا 8 پڑھنی ہے، تیسرا کلپ آ رہا ہوگا 16 پڑھنی ہے، چوتھا کلپ آ رہا ہوگا بھائی جتنی چاہے پڑھو۔ ہمارا یہ بھانجا ہے نا واسع خان، فیس بک پہ ایک کلپ آیا ہوا تھا، اصل تو قرآن سننا ہے لہذا جتنی چاہے پڑھو۔ اس نے کہا پھر 2 رکعت میں ہی پڑھ لو پورا قرآن، پھر یہ 8 اور 16 کے پھڈے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بات خوب سمجھ لیں، یہ جھگڑے امت نمٹا چکی ہے، اب دوبارہ سے ان مسائل کو کھڑا کریں گے سوائے بحث مباحثے کے، فرقہ واریت کے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تراویح کوئی آج پہلے دن تھوڑی آئی ہے 15ویں صدی میں، یہ تو صحابہ تابعین میں جب ائمہ مجتہدین تھے نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جو امت کے بہت بڑے محققین ہیں، اسکالرز ہیں، ان لوگوں نے تحقیق کر کے یہ مسئلہ نمٹا دیا ہے، اور ان کی تحقیق وہ زیادہ قابل اعتماد ہے بنسبت آج کل کے اسکالرز کی تحقیق کے، چاہے وہ حرم ہی میں کیوں نہ ہو، حرم کے سعودیہ کے کوئی اسکالر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ الجھتے چلے جاؤ گے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک شیعہ عالم کا بیان آیا تھا کہ ہمارے ہاں
پاکستان میں سب سے منورٹی میں جو فرقہ ہے نا وہ اہل حدیث ہیں, سب سے کم تعداد ان کی ہے, لیکن سب سے زیادہ فرقے ان میں ہیں. یعنی افراد کے لحاظ سے سب سے کم اور فرقوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ. وجہ کیا ہے کہ جب آپ نے امت کو بے لگام کر دیا کہ ہر آدمی خود ہی کرتا پھرے, تو بھائی ہر آدمی کی رائے دوسرے سے الگ ہے. چند ایک مسائل میں اتفاق ہوگا, باقی وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر. خود تراویح میں ہی اہل حدیثوں کی رائے دیکھ لو آپ. کوئی کہہ رہے ہیں 8 سنت ہے, کوئی کہہ رہے ہیں بھائی جتنی چاہے پڑھو, اس میں کوئی عدد متعین نہیں ہے. اور غامدی صاحب کی طرف جائیں گے تو انہوں نے کہا ہے ہی نہیں. دلیل ان کے پاس بھی ہے کہ 3 دن نبی نے پڑھ کے جو کام چھوڑ دیا تو اس کو پڑھ کیوں رہے ہو, تم کر کیوں رہے ہو. تو یہ مسائل امت پہلے نمٹا چکی ہے, یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پہلے ہو چکے ہیں سارے مسائل. عدالتی خلا پہ میں کیوں اتنا چیخا ہوں, مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے. دیوبندی مولوی, اہل حدیث مولوی جو آج کل کے ہیں, قدیم اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ کوئی بھی اس خلا کو ٹھیک نہیں سمجھتا جو آج کل کورٹ میں ہو رہا ہے. لیکن اب وہ اسکالرز آنا شروع ہو گئے. جو مسئلے پہلے نمٹ چکے ہیں بھائی ان کو مت اچھالو. یہ قرآن حدیث کے نام پہ لوگ منجن بیچیں گے. بعض مخلص بھی ہوتے ہیں ان میں ایسے اہل حدیث علماء کو جانتا ہوں جو بڑے مخلص ہیں, لیکن بھائی آپ کی جو سمجھ ہے وہ ابو حنیفہ شافعی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اپنی رائے کیوں تھوپ رہے ہو امت پہ؟ امت کو چلنے دو یار جیسے چلتی آ رہی ہے. صدیوں سے تراویح پر اجماع ہو چکا ہے, 20 رکعت ہے, 20 سے کم نہیں ہے, زیادہ پر تو ہے 20 سے کم نہیں ہے. جب ایک چیز نمٹ گئی, امت نے فائلیں لپیٹ کے, آج سے آپ 100 سال پہلے جائیں گے نا اپنے باپ دادا سے پوچھیں, وہ کہیں گے ہمیں تو پوری روئے زمین پہ کہیں بھی 20 سے کم نماز نہیں ہوتی تھی. ایک نئی فائل کھول دی ہے. پھر وہ استدلال کرتے ہیں بخاری میں 8 رکعتیں ہیں. بخاری میں تو 8 بھی ہیں, بخاری میں تو 17 بھی ہیں. حضرت عائشہ ام سلمہ مختلف صحابیات سے کہ نبی 17 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اور وہی بات ہے کہ تہجد والی حدیثوں کو آپ تراویح پہ فٹ کیسے کر رہے ہو؟ نبی نے تو تراویح 3 دن پڑھی ہے, اس میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں وہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے. وہ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو بات ختم ہو جائے گی. وہ تو حضرت عمر کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر حضرت عمر سے 2 روایتیں 8 بھی ہیں 20 بھی ہیں. اگر 8 والی صحیح روایت ہوتی تو کوئی تو روئے زمین میں اس وقت 8 پڑھ رہا ہوتا نا. اس مسئلے کو میں انشاءاللہ ابھی ریکارڈ کرواؤں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں آدمی عبادت کرے, اللہ اللہ کرے. ہمیں کن مسائل میں اب چپ بیٹھے رہے نا اگر, تو امت گمراہی کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. چپ بیٹھنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. میں عدالتی خلا پہ چپ بیٹھا رہتا تو وہ منجن تو بکتا نا پھر دبا کے, تو مجھے اپنے ٹائم کو فارغ کرنا پڑا. اب آدمی عبادت کرے, قرآن کے دوسرے مضامین کو سوچے یا ان اختلافات کے بکیڑوں میں پڑے. اگر ہم لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں, لوگ تو چھوڑ دیں گے پھر ائمہ مجتہدین کو, لوگوں کو تو پھر آج کل کے اسکالرز یرغمال بنا لیں گے, کھیلیں گے ان کے جذبات سے. تو خوب سمجھ لو, نہ سعودیہ کا کوئی مفتی امام احمد بن حنبل کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہے. ہم کسی عالم کی توہین نہیں کرتے. کوئی کہتا ہے نا سعودیہ کے مفتی کا فتویٰ, بھائی آج کل کے فتوے ہیں یہ, صحیح ہے نا, چاہے سعودیہ کے ہوں, چاہے حرم کے ہوں, چاہے ملیشیا کے ہوں, چاہے پاکستان کے ہوں, چاہے جاپان کے ہوں. وہ فہم اللہ نے آج لوگوں کو نہیں دی ہے جو قدیم لوگوں کو دی تھی. اور بار بار بتاتا ہوں, ائمہ مجتہدین جو ہے نا یہ تابعین تبع تابعین کے دور میں ہیں. ان لوگوں نے نمازیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. یہ لوگ سند کے محتاج نہیں تھے بہت سی چیزوں میں. ایک بس چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں تاکہ ہمارا یہ جو لیکچر ہے یہ نہ رہ جائے, جو بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے. آج ہر چیز میں جو حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں نا, حدیث دکھاؤ کہیں 20 رکعت تراویح, حدیث دکھاؤ, بہت سارے مسائل میں ہمارے پاس حدیث نہیں ہے. وہ تواتر عملی سے ثابت ہیں. عملی تواتر سمجھتے ہو, سینہ بسینہ چلے ہیں. اس کی میں بہت دفعہ مثال دیتا ہوں کہ خواتین صفا اور مروہ پہ چلنے کا حکم ہے, دوڑنے کا حکم نہیں ہے. جب حج عمرے پہ خواتین جاتی ہیں تو دوڑیں گی یا چلیں گی؟ چلیں گی. کوئی حدیث دکھا دو, کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں. حضرت عائشہ سے ایک اثر منقول ہے, وہ بھی ضعیف ہے, لیکن امت نے دیکھا, تابعیہ نے صحابیات کو دیکھا کہ وہ چل رہی ہیں, دوڑ نہیں رہی ہیں. پھر تبع تابعین جو تھیں انہوں نے, ان عورتوں نے تابعین کو دیکھا. تو یہ تواتر سے سلسلہ چلتا ہوا آج تک اسی طرح
آ رہا ہے. اب کوئی اسکالر اٹھے اور وہ یہ کہے کہ نہیں, یہ مولویوں نے منجن بیچا ہوا ہے کہ خواتین چلیں گی دوڑیں گی نہیں. بخاری میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ دوڑیں گی نہیں چلیں گی. صحیح مسلم میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ چلیں گی دوڑیں گی نہیں. قرآن میں دکھاؤ اور کسی بھی حدیث کی کتاب میں دکھاؤ. کوئی دکھا سکتا ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں دکھا سکتے بھائی. ہمارے پاس تو جواب آسان ہے بھائی, چاروں اماموں کا اس پر کیا ہے؟ اجماع ہے. وہ بڑے محقق تھے, انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ ایک چیز سینہ بسینہ تواتر سے چلی آ رہی ہے, اسی کو کتابوں میں بند کر دیا کہ بھائی یہ اب بحث سمٹ چکی ہے, کیونکہ امت حدیث میں آتا ہے گمراہی پہ کبھی بھی جمع بولو نہیں ہو سکتی. امت گمراہی پہ نہیں جمع ہو سکتی, بس یہ طے ہو گیا. اب اگر کوئی اسکالر اٹھے اور دلیل دینا شروع کر دے کہ نہیں جی یہ تو غلط ہو گیا, بھائی خواتین تو دوڑیں گی چلیں گی تھوڑی, اور دلیل دینا شروع کر دے کہ حضرت ہاجرہ بھی تو عورت تھی نا, حضرت ابراہیم کی زوجہ, وہ چلی تھیں یا دوڑی تھیں؟ بولو دوڑی تھیں. اور دلیل میں یہ حدیث پیش کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم, حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو, عمرے کا طریقہ مجھ سے سیکھو, جیسے جیسے میں نے کیا ویسے ویسے کرو. تو صحیح حدیث ہے, نبی چلے تھے, نبی دوڑے تھے, چلے جو ہری پٹی ہے نا اس پہ, نبی دوڑے تھے چلے نہیں تھے. تو نبی تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں کر رہا ہوں ایسے کرو, اور اس حدیث میں نبی نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا. اب ہم جواب میں کہیں یار چاروں اماموں کا اجماع اس پر کہ عورت چلے گی دوڑے گی نہیں. لو بھائی, نبی کو چھوڑ کر کس کے فتوے مان رہے ہو؟ اماموں کے فتوے. یہی تو شرک ہے, یہی تو منجن ہے, یہی تو گمراہی ہے. تو یہ کوئی معقول بات ہوگی؟ ہم جواب میں یہی کہیں گے بھائی نبی کی حدیث بعض دفعہ حدثنا فلان کے طریقے سے پہنچتی ہے, بعض دفعہ نبی کا طریقہ سینہ بسینہ عملاً پہنچتا ہے. جو عملاً سینہ بسینہ پہنچ رہا ہوتا ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے, جبکہ حدیث جو سند کے لحاظ سے پہنچتی ہے اس میں راوی سے غلطی کا امکان ہوتا ہے. یہاں جو صدیوں سے تواتر چلا آ رہا ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی پر میں نے چند عرصے پہلے ایک پیش گوئی کی تھی کہ آج کل کے جو اسکالرز ہیں نا, جو آپ کو مجتہدین کی تقلید سے ہٹاتے ہیں, آپ اس کو تقلید کہہ لیں اتباع کہہ لیں, ایک ہی نام ہے, وہ ایک ہی مطلب ہے. وہ کیا کریں گے, یہ فتویٰ دیں گے فیوچر میں کہ عورت بھی صفا مروہ پہ دوڑے گی چلے گی نہیں. میں نے کہا تھا یہ دیکھنا یہ فتویٰ آئے گا اور پھر امت ایک نئی بحث میں لگ جائے گی. تو میں نے ناصر الالبانی رحمہ اللہ, بڑے عالم تھے لیکن وہ سلفی عالم تھے, وہ مجتہدین کی اتباع کو نہیں سمجھتے تھے کہ اتباع کی جائے کسی, وہ کہتے تھے بھائی بس ڈائریکٹ قرآن حدیث. ان کا یہ فتویٰ انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی نہیں بلکہ بولو دوڑے گی. اور دلیل یہی دی ہے انہوں نے کہ بھائی نبی نے تو فرمایا جیسے میں نے حج کیا ویسے کرو. دوسری بات, حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ تو عورت تھی نا, تو عورت ہونے کے باوجود وہ چلی تھیں یا دوڑی تھیں؟ بولو نا, دوڑی تھیں. تو انہی کی اتباع میں عورتیں کیوں نہیں دوڑیں گی, یہ فتویٰ دے دیا انہوں نے. اگرچہ عرب علماء نے اس پہ رد کیا کہ بھائی یہ تو اجماع کے خلاف ہے. بھائی بات یہ ہے, شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ اور بن باز وغیرہ رحمہ اللہ نے رد کیا کہ یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی, اس پر بھی تو اجماع ہو چکا ہے صدیوں سے. عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی, اس پر بھی کیا ہے, اجماع ہے. تو ایسے ہی 20 رکعت تراویح پہ بھی کیا ہے, اجماع ہے. بھائی اس سے زیادہ ہی کا قول ہے, کم نہیں ملتا ہمیں. مجتہدین کی بات کر رہا ہوں جن کے اجماع کا اعتبار ہوتا ہے. ایسے شاذ اقوال تو ہر قول میں مل جاتے ہیں ہمیں. شاذ اقوال جو ہوتے ہیں نا وہ تو ہر قول, جو ریلائبل علماء ہیں جن کی بات کا ایک امت نے جن کو ویلیو دی ہے. تو یہ وہ مسائل تھے جو امت میں کیا ہو چکے تھے, ختم. اب پھر سے اٹھائے جا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کر کے بس آگے چلتا ہوں. تراویح میں حضرت عمر سے 2 روایتیں ہیں نا, ایک 8 والی ایک 20 والی, تیسری کوئی روایت نہیں ہے. جمہور علماء کہتے ہیں وہ 8 والی روایت ضعیف ہے. اس کی 2 دلیلیں پیش کی جاتی ہیں کہ امام مالک نے اس پہ خود فتویٰ نہیں دیا اپنی کتاب میں لکھ کے بھی. میں اس لیے اب بات مکمل کرنی پڑتی, میرے پھر ادھورے کلپ چل جاتے ہیں. امام مالک خود اس پہ فتویٰ نہیں دے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ
وہ روایت مضطرب ہے, راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے. بعض دفعہ حدیث کی سند ٹھیک ہونے کے باوجود مضطرب ہونے کی وجہ سے رد کر دیا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نے 8 پڑھی ہوتی تو پوری روئے زمین پہ کوئی تو نظر آ رہا ہوتا نا, اس وقت 8 پڑھتا ہوا. کوئی روایت بھی نہیں ملتی, کہیں بھی نہیں کچھ ملتا کہ ہمیں کسی نے 8 پڑھی ہو. اور چوتھی بات یہ ہے کہ فرض کر لو حضرت عمر نے 8 پڑھی ہیں. اب کچھ اسکالرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے اصل میں 8 شروع کروائی تھیں, بعد میں 20 کر دیں تاکہ لوگوں کو قرآن پڑھنے میں آسانی ہو. لوگوں کو کیا ہو قرآن پڑھنے میں, کیونکہ 8 رکعتوں میں جب آپ قرآن ختم کریں گے بہت لمبی رکعتیں ہو جاتی ہیں, تو اس کو 20 کر دیا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ تراویح میں اختیار ہے جتنی چاہیں پڑھو, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ راوی بیان کرتا کہ حضرت عمر نے جو حکم دیا نا قاری کو نماز پڑھانے کا, وہ کبھی 8 پڑھاتا تھا, کبھی 12 پڑھاتا تھا, کبھی 16 پڑھاتا تھا, کبھی اتفاق سے زیادہ جوش آیا تو 20 بھی پڑھاتا تھا. یہی کیا ہے کہ 8 ملتی ہے اور کتنی 20, اس کا مطلب دونوں میں سے ایک ٹھیک ہے, اختیار نہیں ہے. تبھی مجتہدین نے ان حدیثوں سے اختیار نہیں سمجھا, مجتہدین نے اسپیسیفک ایک عدد متعین کیا ہے. میں اس پہ انشاءاللہ بہت جلد پورے ریفرنسز, جیسے خلا والا مسئلہ میں نے ریکارڈ کروایا ہے نا, خلا والا مسئلہ اسی اسٹائل میں انشاءاللہ تراویح والا مسئلہ بھی میں ریکارڈ کروانے والا ہوں. مقصد امت کو اختلاف میں دھکیلنا نہیں ہے, مقصد امت کو اختلاف سے نکالنا ہے کہ ایک چیز جس پر امت کا اجماع ہو چکا تھا اب دوبارہ اس میں پھڈا پیدا مت کرو. تو آج کچھ اسکالر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اختیار ہے 8 پڑھیں 15 16 پڑھیں. تو اگر یہ اختیار ہوتا تو حضرت عمر سے روایت کیا ہوتی, کبھی 8 پڑھ لیا کرتے تھے, کبھی 16 پڑھا دیا کرتے تھے, کبھی 20 پڑھا دیا کرتے تھے. یہ کیا ہے کہ 8 اور 20, پھر علماء نے اس میں بحث کی ہے کہ اس میں صحیح کیا ہے. تو کچھ اسکالرز یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں 8 پڑھائی تھی, بعد میں کیا کر دیں, بولو 20 کر دیں تاکہ قرآن پڑھنے میں آسانی ہو. فرض کر لو یہ بات ٹھیک ہے, تو جب کر دیں تو آپ بھی کر دو نا. اب آپ بتاؤ جہاں 8 رکعتیں ہو رہی ہیں کتنا مشکل ہے وہاں قرآن ختم کرنا. یہی وجہ ہے کہ اکثر مساجد جہاں 8 ہوتی ہیں وہاں قرآن ختم نہیں ہوتا, لوگوں سے نہیں کھڑا ہوا جاتا. تو اگر رکعتوں کی تعداد بڑھائی تھی تاکہ قرآن ڈیوائیڈ ہو جائے, رکعتیں ہلکی ہو جائیں, تو جو کام کر دیا اور امت نے اس کو لے لیا, مجتہدین نے بھی لے لیا, صحابہ نے بھی ایکسیپٹ کیا, تابعین نے بھی ایکسیپٹ کیا, تو آپ بھی اس کو ایکسیپٹ کر لو. ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. مسلم امہ من حیث الامہ جس کام کو لے لیتی ہے تو اللہ کی نظر میں بھی وہ کام کیا ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے. اس میں پھر 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے عدد وہ لے لیا جو حضرت عمر سے تواتر سے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے 20 رکعت. پھر اگر کسی سے نہیں پڑھی جا رہی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے, مسئلہ تو چینج نہ کرے نا. وہ ایک آدمی سے 4 پڑھی جا رہی ہے, بھائی تو 4 پڑھ لے. ایک آدمی کی ہمت 8 کی ہے تو 8 پڑھ لے. ایک آدمی کی ہمت کتنے کی ہے 16 کی ہے تو 16 پڑھ لے. سنت مؤکدہ ہے لیکن فرض واجب نہیں ہے تراویح, لیکن اس میں آپ رکعتوں کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرو. اور بار بار میں کہتا ہوں یہ ترویحہ, اسلاف نے اس نماز کو تراویح کا نام دیا ہے, یہ دیوبندی بریلویوں نے اس کو یہ نام نہیں دیا. تو اسلاف جب اس کو تراویح کا نام دے رہے تھے تو انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ 8 رکعتیں سنت ہیں تو ترویحتین کا نام دینا چاہیے اس کو. ترویحہ 4 رکعتوں کو کہتے ہیں, تو 8 رکعتیں 2 ترویح ہے جس کو عربی میں ترویحتین کہا جائے گا, تراویح نہیں کہا جائے گا. تراویح کا مطلب بہت سارے ترویح ہے, وہ تو 8 اور 12 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اب لوگ حوالہ دیتے ہیں وہ جی فلاں سعودیہ کے مفتی کا فتویٰ, فلاں سعودیہ. میں بھی انشاءاللہ جو کلپ ریکارڈ کرواؤں گا نا اس میں بعض سلفی مفتیوں کے بھی فتویٰ لے کر آؤں گا. میں سعودیہ کے بھی سارے مفتی اس میں ایک رائے پر جمع نہیں ہے. وہاں خود سلفی مفتیوں میں بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں 20 رکعت سنت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کوئی دیوبندی بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے کہ دیوبندیوں کی رائے ہے یا بریلوی, پوری امت کا مسئلہ ہے. ہاں اب اس کو چینج کر دیا ہے تو اب تو بہت کچھ الٹا پلٹا امت میں ہو گیا ہے. ابھی میری کچھ دن پہلے کسی عالم سے بحث ہو رہی تھی, انہوں نے کہا آپ نے عدالتی خلا پہ ریکارڈ کروا دیا, اتنا سخت ریکارڈ کروا دیا خلا کی. کوئی مصر میں تو قانون ہے کہ عورت جائے خلا لے سکتی ہے, سعودی عرب میں اور فلانے اور پاکستان میں کچھ تو ہوگا نا. میں نے کہا کمال ہو گیا, صدیوں سے تو یہ قانون نہیں تھا. اب جو لبرل سیکولر حکومتیں قرآن و سنت کے نام پہ قانون بنا رہی ہیں اس کو آپ قرآن و سنت سمجھتے ہو, اور جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ قرآن و سنت نہیں.
بالکل ایسا ہی ہے. مصر کی کورٹ نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہوا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, مصر کی کورٹ 3 طلاقوں کو ایک کہتی ہے, اور پتہ نہیں سعودی عرب کی کورٹ تو ابھی تک 3 ہی کہہ رہی تھی, اب شاید چینج کر دیا انہوں نے, اور فلاں کی کورٹ. میں نے کہا مصر میں اسلام تو بھائی 1000 سال سے زیادہ ہو گیا آئے ہوئے, اس وقت سے اب تک تو 3 ہی کہہ رہے تھے, 1967 میں چینج کر دیا. تو وہ جو 67 میں آ کے چینج ہو رہا ہے وہ قرآن و سنت ہے. 1967 تک جو چلا آ رہا تھا وہ کیا ہے, وہ غلط ہے. تو یہ عجیب سی ٹینشن چل رہی ہے. تو خیر, آج میں یہ جب ٹاپک چھیڑا ہے نا, تو ایک آیت اس حوالے سے بھی آج کی صورت میں آئی ہے, وہ بھی میں پڑھ دوں آپ کو. قرآن میں آج اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم نے سورہ آل عمران پڑھی, پھر انشاءاللہ میں اگلی آیتوں کی طرف آؤں گا. اس ٹاپک کو میں زیادہ نہیں لے کے چلوں گا ابھی, لیکن افسوس ہوتا ہے, دل جو ہے نا زخمی ہوتا ہے کہ یار ہم نے علماء کی صلاحیتوں کو کدھر تم لوگ کھپوا رہے ہو, ٹھیک ہے نا, کدھر لگوا رہے ہو. جو مسائل ہو چکے تھے ختم کرتے, اب آگے چلتے کسی اور طرف, دوبارہ سے وہی اٹھا لیے سر تراویح کے پھڈے. پھر ملحد لوگ, سیکولر لوگ دیکھ رہے ہیں یار, ایک کہہ رہے 20 ہوتی ہیں, ایک کہہ رہے 8 ہوتی ہیں, ایک کہہ رہے 12 ہوتی ہیں, ایک کہہ رہے جتنی چاہے پڑھو. ایک نئی جنگ میں امت کو چھیڑ دیا. تو آپ لوگوں کو میں عرض کروں, جو بھی مجھے سن رہے ہیں, آپ نہ مفتی طارق مسعود کی مانو, نہ آپ کسی اور کی مانو. آپ بولو قرآن آپ کہہ سکتے ہم تو قرآن و سنت کی مانیں گے, تو بھائی قرآن و سنت کی تشریح ہر آدمی کیا کر رہا ہے, الگ کر رہا ہے نا. 20 والا بھی قرآن و سنت کے نام پہ تشریح کر رہا ہے, 8 والا بھی, 12 والا بھی, 16 والا بھی. آپ بولو سب کی ایسی کی تیسی. میں ان محققین کی تحقیق کو مانوں گا جن محققین کے محقق ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے. اور 4 امام ہی ہیں جن کا فقہ چلا ہے دنیا میں, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد ابن حنبل. اگر آپ کو حنفیوں سے کوئی چڑ ہے تو آپ شافعی بن جاؤ بھائی, آپ مالکی بن جاؤ, آپ حنبلی بن جاؤ. ہم کب کہہ رہے ہیں, ہم اگر مسلک پرست ہوتے تو ڈنڈا لے کے آپ کو حنفی بنانے میں لگے ہوتے. ہم کب کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بھائی آپ چھوڑ دو حنفی, آپ حنبلی بن جاؤ, فقہ حنبلی کو فالو کرو A to Z, لیکن ایک کو کرو فالو تمیز سے. اگر آپ نے فالو نہیں کیا نا تو پھر آج کل کے اسکالرز آپ کو قرآن و سنت کے نام پہ ہٹا دیں گے, برباد کر دیں گے. اور میرے ایک دوست اہل حدیث تھے, ان کو میں خاص طور پہ کہا کرتا تھا, بڑے نیک پرہیزگار. میں نے کہا دیکھو آپ کی حد تک تو معاملہ کافی حد تک ٹھیک ہے, لیکن آپ کی اگلی نسل اور پھر اس کے بعد والی نسل وہ بہک چکی ہوگی, کیونکہ آپ نے امت کو ہٹا دیا ائمہ مجتہدین سے. میرے دوست بہت ابھی بھی ہیں, تھے کیا. میں نے کہا آپ کو میں جانتا ہوں, آپ کوئی اجماع کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے. آپ ٹھیک ہے چاروں فقہ کو فالو نہیں کرتے, لیکن کوئی ایسا بھی نہیں کر رہے کہ کوئی بالکل ہی کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے آئے ہو. تو میں نہیں کہتا کہ آپ گمراہ ہو, لیکن یہ بتا دوں آپ کی اگلی نسل اس سے ایک قدم آگے ہوگی, اور اس سے اگلی نسل اس سے ایک قدم اور آگے ہوگی. اور انجینئر علی مرزا جیسے لوگ آپ کی نسلوں میں پیدا ہوں گے, کیونکہ یہ اہل حدیث حضرات ہی کے جو ٹریک ہے نا جس پہ وہ چلے ہیں, اسی کے نتیجے میں اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں. میں نے کہا ہماری اولادیں محفوظ ہیں, میں بھی حنفی, میرے ابا بھی, میرے دادا بھی, جو صدیوں سے جس مذہب پہ ہم چلے آ رہے ہیں, آج بھی ہم 1000 سال پہلے ہم جیسے تھے نا, آج بھی کیا ہیں ویسے ہیں. لیکن آپ کا کوئی بھروسہ نہیں, آپ کی اگلی نسل ٹریک سے ہٹ چکی ہوگی, اس سے اگلی والی اور زیادہ ٹریک سے, کیونکہ ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ بے لگام ہوا ہوا ہے. میں نے کہا اپنی اولادوں کی تو فکر کرو. میں نے کہا چلو چاروں میں سے ایک فقہ کو فالو نہیں کرتے, کم از کم اس کی پابندی کر لو کہ آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کرو, بشرطے کہ چاروں سے باہر نہ ہو. وہ اتنا بھی اہتمام کر لو یار, غنیمت ہے. کیونکہ چاروں کا اجماع کسی بات پر ہو جانا, ایک سے غلطی ہوتی ہے, 2 سے ہوتی ہے, چاروں غلط ہو گئے یار. تو تھوڑے عقل مند تھے, ان کو تھوڑی تھوڑی بات سمجھ میں آنے کا, یار اپنی اولاد کا تو کرو نا, اگلی دیکھنا کیا ہوگا اگلی نسل کا, اور اس سے بعد والی اور ٹریک سے ہٹ چکی ہوگی. بہت سے لوگ کہتے ہیں حنفیوں میں بھی تو کتنے بدعتی ہیں, 1000 سال پہلے کچھ اور تھے, آج کچھ اور ہیں. تو حنفیوں میں جو بدعتیں ہیں نا, وہ حنفی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, وہ حنفیت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں. ان بدعتوں کا امام ابو حنیفہ نے کہیں بھی نہیں کہا. آج بہت سارے حنفی بدعتی ہیں, وہ اس میں یہ تو طے شدہ ہے. میں بار بار کہتا ہوں نا, اہل حدیثوں میں ایک خوبی ہے کہ بدعتی نہیں ہوتے, اور مقلدین میں ایک خرابی ہے کہ ان میں بدعتی بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. لیکن یہ جو مقلدین میں بدعتی ہوتے ہیں نا, یہ مقلد ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتے, یہ اندھے مقلد ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں.
مجتہدین کی تقلید اندھی تقلید نہیں کہلاتی. اندھی تقلید کہلاتی ہے جب آپ مجتہدین کو چھوڑ کے اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہو. جیسے کہ قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, تمہارے باپ دادا میں عقل ہے نہیں پھر بھی ان کو فالو کرو گے, یہ اندھی تقلید ہے. تو بدعتی اپنے پیر و مرشد کو فالو کر رہا ہوتا ہے, اپنے بزرگ کو فالو کر رہا ہوتا ہے, وہ مجتہدین کو فالو نہیں کر رہا ہوتا. تو حنفیوں میں آج آپ کو کوئی بدعت نظر آئے گی, وہ ابو حنیفہ کی وجہ سے نہیں ہے, وہ امام شافعی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ابو حنیفہ کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں کیونکہ اس آیت کو بھی آج کل کے اسکالرز غلط استعمال کر رہے ہیں, جو آج سورہ آل عمران میں آیت آئی آمنوا اتقوا اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو, ولا تفرقوا اور فرقوں میں مت بٹو, یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اس آیت سے بھی یہ آج کل لوگ آپ کو مجتہدین سے ہٹا دیتے ہیں کہ مجتہدین کو فالو مت کرو. اللہ تو کیا کہہ رہا ہے, اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو. تو آپ جب قرآن کو تھامو گے تو 4 فرقے نہیں بنیں گے آپ کے حنفی مالکی, بس ایک ہی سارے جمع ہو جائیں گے. تو وہی بات ہے کہ جو جس موقع کی آیت تھی نا اس کو اٹھا کے کہیں اور فٹ کر دیا. اس آیت میں تفرقو کا مطلب یہ نہیں ہے جو فقہی مذاہب ہیں دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں. سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے, ملیشیا میں فقہ شافعی ہے, بر صغیر میں فقہ حنفی, یہ اس میں داخل نہیں ہے کیونکہ 99.9% امت تو اسی کو فالو کرتی آ رہی ہے. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول بتاتا ہے ہمیں. 2 قبیلوں میں قوم پرستی کی بیس پہ جنگ ہونے لگی تھی. سمجھ رہے ہو؟ اس آیت کا آپ تفسیر میں دیکھ لیں شان نزول, قوم پرستی کی بیس پہ. تو قرآن نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان سب آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. اس میں پٹھان پنجابی نہیں ہوتا, مہاجر سرائی کی پٹھان فلانا قبیلہ ڈمکانا قبیلہ یہ نہیں چلتا. تم سب آدم کی اولاد میں ہو, لہذا یہ سوچو, اور ولا تفرقوا آپس میں لڑو مت. اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. آج کل کے اسکالرز نے کیا کیا, اسی آیت کو اٹھا کے لڑوانے کا ذریعہ بنا دیا. تراوی پہ الگ پھڈے, آمین زور سے آہستہ آمین اس پہ الگ پھڈے, رفع الیدین پہ الگ پھڈے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور لڑو مت آپس میں, کیونکہ تم سب آپس میں کیا ہو؟ بھائی ہو. تو بھائی کا کام لڑنا تھا یا لڑائی کو ختم کرنا تھا؟ آپ نے لڑائی کا عنوان چینج کر دیا. اس وقت لڑائی ہو رہی تھی قوم پرستی کی بیس پہ, آپ نے رفع الیدین کا لیبل لگا کے لڑوا دیا امت کو. حالانکہ رفع الیدین کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے, سب نے اپنے اپنے دلائل ہیں, سب کے پاس اپنے اپنے, تبھی امت میں رفع الیدین کی بیس پہ ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کہا. امام ترمذی نے کتنی پیاری بات لکھی ہے. امام ترمذی تو رفع الیدین کرتے تھے, امام بخاری کے شاگرد, لیکن جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی, کہا بعض لوگوں کا یہی مذہب ہے. نہ کرنے کی ذکر کی, انہوں نے کہا بہت سارے صحابہ کا یہی مذہب ہے. وہ تو ناک کا مسئلہ نہیں بنایا انہوں نے, امام ترمذی نے, کہ جو نہیں کرتے وہ ایسے ہیں, وہ یوں ہیں, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. کہا بہت سارے اصحاب صحابہ کا کیا ہے, یہی مذہب ہے. یہ کہا اور آگے نکل لیے. اگر امام ترمذی وہیں اٹک جاتے تو امام ترمذی بنتے وہ؟ بولو نا, ان کی سوئی اگر وہیں اٹک جاتی تو تھوڑی امام ترمذی بنتے. تو آج کے اسکالرز کا مسئلہ ہی یہی بن چکا ہے ابھی. تو ہمیں شوق نہیں ہے ان مسائل میں پڑھنے کا, لیکن ہم اگر چپ بیٹھ گئے نا تو یہ امت بے لگام ہو کے قرآن سنت کے نام پہ چینج ہوتی رہے گی, اور ایک وقت آئے گا کہ برباد ہو جائے گی یہ امت. اس سے فرقے کم نہیں ہوں گے, فرقے کیا ہوں گے؟ بڑھیں گے. تو یہ قرآن کی آیت ہمیں لا تفرقو کے ذریعے لڑنے بھڑنے سے روک رہی ہے. اور پھر اللہ اپنی نعمت بھی بیان کر رہا ہے, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. صحابہ کو بتا رہے دیکھو اللہ کی تم پر کیسی نعمت ہوئی, تم سب آپس میں دشمن تھے, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تمہارے دلوں کو اس نے جوڑ دیا. تو اب جوڑ دیا تو لڑو نہیں. کیا مطلب؟ کیا اختلاف نہیں کرو فروعی مسائل میں؟ نہ, یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کا مسائل میں اختلاف نہ ہوتا. صحابہ کا بھی مسائل میں اختلاف تھا, مگر وہ اسٹائل نہیں تھا ان کا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینا ان مسائل کی بیس پہ, جو آج ان اسکالرز کا اسٹائل بن چکا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ حنفی غنڈے اور فلانا غنڈے اور دمکانہ غنڈے, اس طرح کے عجیب عجیب سے الفاظ آپ دیکھ لو نا کیسے کس طرح کی باتیں مل رہی ہیں. تو اس سے انسان روحانیت سے دور ہو جاتا ہے. نمازوں میں اس کا لذت خراب,
صحابہ کرام میں اتنے اختلاف تھے. صحابہ میں رفع الیدین کے بغیر بھی نماز پڑھنے والے تھے, رفع الیدین کے ساتھ بھی تھے, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے والے بھی, ہاتھ باندھ کے پڑھنے والے بھی. لیکن ایک چیز سب میں کامن تھی, نماز میں روتے سب تھے. لمبی لمبی گھنٹوں گھنٹوں کی ان کی نمازیں ہوتی تھیں. آج ساری تقریر جا کے ایک اٹک جاتی ہے سوئی جا کے کسی خاص مسئلے پر, اس میں چیمپئن بن چکا ہوتا ہے, ہر دوسرا آدمی چیمپئن ہے. لیکن اس کی نمازوں میں آپ جان اور طاقت دیکھ لو, زیرو. نہ اس کا دعاؤں میں کم وقت کا کبھی دل لگے گا, نہ کبھی تہجد میں اس کا دل لگے گا, نہ کبھی اللہ کے سامنے دو آنسو بہانے کی اس کو توفیق ملے گی. وہ ہر وقت فیس بک سوشل میڈیا پہ گالیاں ہی دیتا رہے گا. اب دیکھتا ہوں نا کبھی فیس بک پہ ایک کلپ آیا ہوا ہوتا ہے تراویح کا. آج ایک کلپ آیا ہوا تھا, اس نے کہا اصل تو قرآن پڑھنا ہے, جتنی رکعتیں پڑھو. پھر نیچے کسی نے لکھا ہوا تھا پھر 2 ہی پڑھ لے, پھر 8 کی بھی تکلف کی 2 میں کر لے قرآن. بحث چل رہی ہے رمضان کے مقدس مہینے میں کیا ہو رہا ہے. پڑھ نہ وہ رہا ہے نہ یہ رہا ہے, سمجھ رہے ہیں, پڑھ نہ وہ رہا ہے نہ یہ پڑھ رہا ہے. تو اللہ ہدایت دے بھائی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تراویح کا جو آخری وقت ہے نا, تہجد کا وقت ہے, یہ بھی آج بعض اہل حدیث نے کہا کہ اصل تو آخری وقت ہے, آخری وقت ہے. بھائی ٹھیک ہے اصل آخری وقت ہے, لیکن حضرت عمر نے جب اول وقت میں پڑھوا دی تو تم بھی پڑھ لو نا پبلک کی آسانی کے لیے. تو حضرت عمر کے کرنے سے اب اول وقت اصل بن گیا ہے. دیکھو عشاء کی نماز کا اصل وقت ہے 1/3 رات, حدیثوں میں ترغیب ہے, لیکن پڑھی نہیں جاتی. پڑھی کب جاتی ہے؟ اول وقت میں, کیونکہ 1/3 تک جاگے گا کون. تو اسی وجہ سے تو صحابہ اول وقت میں تراویح پڑھتے تھے. تو جب ایک چیز صحابہ نے کر لی امت کی آسانی کے لیے, اور خلفائے راشدین نے کی ہے, عام لوگوں نے بھی نہیں کی ہے, تو ہمارے لیے وہی عمل کیا بن گیا ہے؟ سنت بن گیا ہے. اب اس بحث میں کہ اصل تو تہجد میں پڑھیے, ابے بھائی چھوڑ دے اس اصل کو جو صدیوں سے ہو رہا ہے. جو صحابہ نے شروع کیا وہ عشاء کے بعد ہے, تو اب عشاء کے بعد ہی پڑھو اب بیٹھ کے. اب اصل یہی بن چکا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اب اصل یہی بن گیا ہے. اب یہ افلاطونیاں بقراتیاں اور علمی موشگافیاں چھوڑنے کا سوائے امت کو لڑوانے اور اختلاف کے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ہو گیا صحابہ نے کر دیا, طے شدہ, ختم, فنش. اب کچھ اور کام کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں کسی کی تراویح رہ جائے تو وہ پڑھ لے آخری وقت میں. بہت بڑا فنٹر ہے آخری وقت میں رات کو تہجد میں اٹھ کے پڑھے گا 20 رکعت, تو بہت اچھی بات ہے یار. کیونکہ حضرت عمر کا قول ہے واللتی تنامون عنہا خیر مما تقومون, کہ جس نماز سے تم سو رہے ہو نا وہ زیادہ بہتر ہے اس سے, یعنی آخری وقت میں پڑھنا. اس کا بعض لوگوں نے مطلب یہ لیا ہے, وہ جہلم والی سرکار نے, کہ اصل تہجد زیادہ فضیلت ہے. بھائی حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ تہجد کی, اگر بالفرض یہ بھی مان لیا جائے نا تو بھی یہ شروع بھی کس نے کرائی ہے؟ حضرت عمر نہیں کرائی ہے اول وقت میں. اور دوسری بات یہ کہ علامہ ابن حجر نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں پڑھنا افضل نہیں ہے, گھر میں پڑھنا افضل ہے. جہلم والی سرکار کا بھی نیا کلپ آیا ہے, اس میں جہلم والی سرکار نے کہا ہے کہ فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں گھر میں پڑھنا افضل ہیں. بہت ساری حدیثیں اس پہ لائی جہلم والی سرکار کہ گھر میں پڑھنا افضل, گھر میں پڑھنا. بھائی افلاطونیاں اور بقراتیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, بہت ساری حدیثیں ہیں. تراویح کی حدیث دکھاؤ کوئی کہ جس میں آتا ہو گھر میں پڑھنا افضل ہے. تراویح مستثنا ہے. آپ لا رہے ہو حدیثیں کہ جو ہے نا بھرم میں لینے کے لیے کہ حدیث میں آتا ہے سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ گھر کی ہے. سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ گھر کی. بھائی کون ان حدیثوں کا انکار کر رہا ہے؟ تراویح میں کہاں حدیث میں آتا ہے کہ گھر میں افضل ہے؟ تراویح تو نبی نے مسجد میں آ کے 3 دن پڑھی ہے, اور حضرت عمر نے کہاں قائم کروائی ہے؟ مسجد میں قائم کروائی ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے مسجد کو آباد کرنا افضل ہے. حضرت عمر خود گھر میں پڑھتے تھے, اس کی وجہ یہ کہ وہ حافظ قرآن تھے. تو جو حافظ ہو اس کے لیے تو خود پڑھنا زیادہ افضل ہے, کیونکہ مسجد میں تو اس لیے پڑھا جائے گا کہ سارے حافظ نہیں ہوتے, تو وہ قرآن سنے, رونق قائم ہو. تبھی تو حضرت علی جب مسجدوں میں جا کے دیکھتے کہ مسجدوں میں تراویح سے قرات کی آوازیں گونج رہی ہیں, کہتے تھے اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے, ہماری مسجدوں کو اس نے آباد کر دیا. اور آپ لوگوں کا کہ گھر میں پڑھنا افضل, تو اس سے مسجدیں آباد ہوں گی ویران ہوں گی؟ اگر جہلم والی سرکار اس دور میں ہوتی, حضرت علی کے دور میں, حضرت علی آ کے کہتے مسجد نبی میں دیکھتے تراویح کی رونق ہے, اور حضرت عمر کی تعریف کرتے کہ ہماری مسجدوں کو عمر نے آباد کر دیا, تو جہلم والی سرکار کہتی کہ افضل کیا ہے؟ گھر میں پڑھنا ہے. وہ کہتے یار تو خوش ہو رہے ہیں یار, ہم یہاں مسجدیں آباد ہو رہی ہیں اور تو فتویٰ دے رہا ہے کیا پڑھنا افضل ہے؟ گھر میں پڑھنا افضل ہے.
تو آج کل کے اسکالر کو جب تم مجتہدین کو چھوڑو گے نا تو پھر یہی چلے گا مارکیٹ میں جو ہو رہا ہے. اس لیے مسجد میں پڑھنا تراویح افضل ہے. ہاں عام نوافل گھر میں پڑھنا بولو افضل ہے. ہاں اس شخص کے لیے گھر میں پڑھنا اپنے طور پہ پڑھنا افضل ہے جس کو خود قرآن آتا ہو. میرا بچہ حافظ ہے, وہ تو گھر میں پڑھا رہا ہے, اس سے قرآن ریپیٹ بھی ہو جاتا ہے. لیکن جو حافظ نہیں ہے ان کے لیے کہاں پڑھنا افضل ہے؟ مسجد کو آباد کرنا افضل ہے, کیونکہ یہ عمر کی سنت ہے. اور صرف عمر اس میں اکیلے نہیں ہے, حضرت عثمان نے بھی عمر کی سنت کو فالو کیا, حضرت علی نے بھی حضرت عمر کی سنت کو فالو کیا, اور پھر چاروں اماموں نے فالو کیا. اور آج تک حرمین شریفین, مسجد قباء, مسجد اقصی میں اب تک 20 ہو رہی ہیں, اب بھی 20 ہو رہی ہیں. تو 1400 سال سے ایک امت تواتر سے ایک عمل چلا آ رہا ہے. تو خدا کا واسطہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو گے, تبدیل ہوگا نہیں, امت ایک نئی بحث میں پڑ جائے گی. تو لوگوں کو اب مسجد میں آنے دو, آباد کرنے دو مسجدوں کو. تو جماعت سے پڑھنا افضل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اور واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون کی جو حدیث ہے نا کہ آخر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے, اس میں بھی حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں پڑھنا افضل ہے, بلکہ مطلب ہے کہ یہ رات کے آخری حصے میں ہوتی تو زیادہ فضیلت تھی اس کی. لیکن ظاہر ہے نہیں ہو سکتی, عوام اس کو افورڈ نہیں کر پائے گی, تو اس لیے اس عارضے کی وجہ سے اول وقت میں پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چلو اب ہم آگے چلتے ہیں. دیکھو آج ہم نے چوتھا پارہ پڑھا ہے جلدی جلدی, اب وقت تو کافی ہمارا تراویح کے مسئلے میں ہی نمٹ گیا. میں انشاءاللہ اس پہ خاندانی قسم کی ریکارڈنگ کرانے والا ہوں, ٹھیک ہے نا؟ خاندانی, آپ دعا کرو اللہ میرے وقت میں برکت دے. تو ہم فارغ تو ہیں نہیں, بیسیوں اور کام ہے. سرکار کا کام تو کیا ہے؟ ہر ہفتے بیٹھ کے, اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. تو وہ جو ایک پھونکوں والی سرکار ہے نا, اور ایک جہلم والی سرکار ہے. تو جہلم والی سرکار پھونکوں والی سرکار سے بہت اوپر کی چیز ہے. خیر ہمارا جہلم والی سرکار سے کوئی ذاتی پھڈا نہیں ہے. جہلم والی سرکار کے کچھ پازیٹیو کام بھی ہیں, میں مبالغہ آرائی نہیں کرتا کہ ایک نفرت میں انتہا تک پہنچو, کچھ پازیٹیو کام بھی ہیں. لیکن جہلم والی سرکار کو چاہیے کہ مسائل بتانا چھوڑ دے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ الحاد کے خلاف کام کریں, آپ جیسے قیصر راجہ صاحب کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, آپ بھی کریں. سیکولرزم کے خلاف کام کریں, آپ لوگوں کو نصیحت کریں. مسائل آپ کا کام نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے اتنے بڑے آدمی سے جب مسائل میں غلطی ہو سکتی ہے, حالانکہ وہ تو بہت میچور آدمی, اور انہوں نے اپنی غلطیوں سے رجوع بھی کر لیا, اتنے بڑے آدمی نے, یہی ان کے برحق ہونے کی علامت ہے. تو آپ تو کس کھیت کی مولی ہو بھائی؟ تو آپ کیوں بیٹھ کے لوگوں کو مسائل بتا رہے ہو؟ آپ کا وہ ہے نا, تجھ سے نہیں ہو پائے گا, ٹھیک ہے نا, تجھ سے نہیں ہو پائے گا. تو یہ ہم نے چوتھا پارہ آج پڑھا ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کوئی بھی یاد رکھو, جب کوئی نماز ہوتی ہے نا, اس کی اگر رکعتیں متعین نہ کی جائیں, لوگ کنفیوز رہتے ہیں. اب تراویح میں جو فتویٰ دے دو آپ کہ جتنی چاہے پڑھو, تو ایسا ہوگا نہیں, پریکٹیکلی یہ چلتا نہیں ہے. کسی مسجد میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن امام نے اتنی پڑھ لی, اگلے دن اتنی پڑھ لی, چلیں گے ہی نہیں, وہ چلے گا ہی نہیں فتویٰ مارکیٹ میں. متعین کرنا پڑے گا آپ کو. 8 پہ لاؤ گے, جیسے حرم میں 10 کر دی نا, انہوں نے بھی اب 10 کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج 8 ہو رہی ہیں, کل 12 ہو رہی ہیں, کل 15 ہو رہی ہیں. تو حضرت عمر نے بھی ایک اسپیسیفک تعداد تھی جو متعین کر کے لوگوں کو دی تھی کہ بھئی اس تعداد میں آپ نے پڑھنی ہے, کیونکہ ایسے بے لگام چھوڑیں گے تو کیا ہوگا, معاملہ خراب. اور ایک آخری بات یہ کہ امام ترمذی جو امام احمد بن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں نا کہ تراویح کی تعداد میں کوئی عدد متعین نہیں ہے, یہ امام ترمذی نے امام احمد کا قول متعین کیا ہے. تو اس کے 2 جواب سن لو کہ ایک تو امام ترمذی نے کچھ تراویح کی رکعتیں بیان کی ہیں, ان میں 8 اور 10 کو تو بیان نہیں کیا, 16, 20, 40 اس طرح کر کے کچھ بیان کی ہیں. تو امام احمد کے قول کا مطلب یہ کہ ان میں سے کوئی جو چاہے پڑھ لو. 8 اور 10 کی تو امام احمد بن حنبل نے بات ہی نہیں کی ہے. دوسری بات یہ کہ امام احمد بن حنبل کا جو اصل مذہب ہے وہ تو ان کی فقہی کتابوں میں منقول ہوگا نا, وہ زیادہ قابل اعتماد ہے. تو امام احمد بن حنبل کے جو اپنے شاگرد بیان کرتے ہیں امام احمد سے, جو فقہ میں ان کے شاگرد ہیں, وہ 20 رکعتیں بیان کرتے ہیں. تو امام ترمذی کی بات اور امام احمد بن حنبل کے اپنے شاگردوں کی بیان میں کیا ہو رہا ہے, جو فقہ میں ان کے شاگرد, ان میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے فقہ حنبلی میں امام ترمذی کے قول کو نہیں لیا گیا, فقہ حنبلی میں امام احمد بن حنبل کے قول کو جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ لیا گیا ہے. اس لیے فقہ حنبلی میں 20 رکعتیں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے یہ بھی بہت سے لوگ ایک مغالطہ دیتے ہیں. خیر اب ہم آگے چلتے ہیں. آج ہم نے جو چوتھا پارہ پڑھا اس کی پہلی آیت ہی بڑی خاندانی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
اللہ کہتے ہیں تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. آج صدقے خیرات تو ہم کرتے ہیں, لیکن اتنا کرتے ہیں کہ دل میں تکلیف نہ ہو. تو کبھی کبھار ایسا صدقہ کر دینا چاہیے کہ دل پہ تھوڑے سے آرے چل رہے ہوں. تو اللہ کہتے ہیں نیکی کی حقیقت تو تب پتہ چلے گا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو کبھی کبھار, میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ کرتے رہیں, اس سے تو ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک سے مر ہی نہ جائیں گے. اللہ اپنی محبت کے دعوے کو دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا, دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا. تو آرے تھوڑا سا گھسائی ہونی چاہیے دل کی. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں نا قربانی کے, تو پھر دل میں اللہ کی محبت کے انوار پیدا ہوتے ہیں. تو ہمت کر کے نا کبھی کچھ بڑی رقم بھی صدقہ کر دیا کریں. صحابہ تو بہت آگے جا چکے تھے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے کہا ہے کہ محبوب چیز صدقہ کرو گے تو پھر فائدہ ہے, پھر نیکی ہے, تو مجھے سب سے زیادہ محبوب میرے باغ ہے. وہ پراپرٹی تھی ان کی. باغ اس زمانے میں ایسا جیسے بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ, آپ نے ساری زندگی محنت کر کے کمایا ہو. تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنا باغ اللہ کی راہ میں. دنیا مسافر خانہ ہے نا, تو کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا بخن بخن واہ واہ ذا کا مال رابع, تو بڑا قیمتی مال ہے. اتنا بڑا باغ, پراپرٹی, پھلدار باغ, وہ صدقہ کر رہے ہو. اس کی ویلیو بنگلے سے زیادہ تھی, کیونکہ وہ سورس آف انکم تھا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کریں, کیونکہ اگر کل آزمائش آئی تو پھر مجھے بھی برا بھلا کہو گے اور اللہ میاں کو بھی کہنا شروع کر دو گے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں اتنے تقوی کرو جتنا ایفورڈ کر سکتے ہو. تو یہ تو ترغیب کے لیے, تقوی تو 100% اختیار کرنا ہے, یہ تو تقوی سے اوپر کی چیز ہے نا. تو ترغیب کے لیے تو ہے نا کہ صحابہ تو کہاں پہنچ گئے تھے بھائی, تو ہم کچھ تو کریں نا یار. کبھی زندگی میں کوئی پلاٹ ہم نے اللہ کے لیے ہبہ کیا, ہم نے کبھی زندگی میں ہم نے کوئی بڑا اماؤنٹ نکالا. اچھا ہم تو بڑا اماؤنٹ نکالیں تو بھی دل پہ آرے نہ چلیں. یہ اماؤنٹ تو ہم شادی بیاہ کے موقع پہ اڑاتے رہتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے, ولیموں پہ اڑا دیا اتنا پیسہ, شادی بیاہ پہ اڑا دیا اتنا پیسہ, ذرا سی تقریبات پر اتنا پیسہ اڑا دیا. یار کم از کم اتنا پیسہ کبھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی اڑایا کرو نا. ہاں اڑانا کہاں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگ بعض دفعہ بڑا اماؤنٹ خرچ کرتے ہیں, غلط جگہ پہ کر دیتے ہیں. تو جب آپ خرچ کرو, ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ صدقہ خیرات بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اللہ کی نعمت کو ضائع مت کرو, مستحق سے مستحق کو تلاش کرو. اگر دینی مدرسے میں دینا ہے تو دیکھو کہ اس دینی مدرسے کا محتمم 2 نمبر تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ یہ مدرسے کی 4 دیواری کے نام پہ نوٹ چھاپنے کی مشین لگائی ہوئی ہے, اس لیے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کوئی بھی داڑھی ٹوپی ویسٹ کوٹ میں آئے گا, 4 یتیم بچے اس نے جمع کر لیے, آ کے دکھائے گا تو لوگ چیک کاٹ کے دے رہے ہوتے. یہ 10 لاکھ, یہ 20 لاکھ, یہ 1 کروڑ. دھندا بنایا ہوا ہے لوگوں نے بھائی یہ کمانے کا. داڑھی بس ٹوپی ہو اور تھوڑا سا چہرے پہ نور وور ہو, کریم وریم لگا دیا آپ نے, سیٹ صاحب کے پاس گئے, ہمارا مدرسہ ہے, یہ تصویر دیکھو اٹھا کے. میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں. ایک آدمی سعودی عرب میں, قطر میں, عرب لوگ سخی بہت ہوتے ہیں, وہاں جا کے کروڑوں روپے جمع کیے اس کمبخت نے, کروڑوں روپے. یہاں سے تصویریں بھیجتا تھا, بچے صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں, دیکھو مدرسہ ہے میرا. کچھ بھی نہیں تھا. اور اگر ہو بھی تو بھائی انویسٹمنٹ ہے, کچھ کھاؤ کچھ لگاؤ. تو اس لیے دینی مدرسہ کرنا تو دینی مدارس کو دینا ہے, کیونکہ دینی مدارس کو نہیں دیں گے تو پھر دین کی تبلیغ کا کام رک جائے گا, علماء پیدا ہونا بند. کیونکہ یہ سرکاری حکومت تعاون نہیں کرتی ہے, اور اچھا ہے نہ کرے. حکومت نے تعاون کیا نا تو یہ مدرسوں کو اپنی تحویل میں لے گی, پھر سارے سرکاری مولوی پیدا ہوں گے, سرکاری مولوی پیدا ہوں گے. کیونکہ گورنمنٹ نے جو کام اپنے ہاتھ میں لیا نا, اب دیکھو سعودی عرب میں کتنے بڑے بڑے پرہیزگار علماء ہیں, لیکن یونیورسٹیاں وہاں گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہیں. تو پالیسیاں کس کی چلیں گی؟ گورنمنٹ کی. اب وہ بیچارے کچھ بول ہی نہیں سکتے, جو بس ہے بس ٹھک وہ چلے گا. آرڈر از آرڈر. تراوی 8 ہیں 10 ہیں. وہ میں بھی تراوی 2 دن پڑھی نا میں نے وہاں, تو مجھے کسی نے انہوں نے 10 کر دی. میں نے کہا شکر ہے 10 باقی ہیں.
اگر یہ بھی آرڈر آ جائے ختم تو کیا ہو جائے گا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. کوئی ایک لفظ دنیا میں سب جگہ ایسا ہی ہے, سب جگہ ایسا ہی ہے. تو ہمیں یہاں آزادی ہے, کم از کم ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. اس آزادی کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہیں, کیونکہ کھل کے صحیح بات ہو سکتی ہے تو غلط باتیں بھی کھل کے بہت ہو رہی ہیں یہاں پہ. لیکن یہ دینی مدارس چلتے ہیں لوگوں کے تعاون کے ساتھ, تو جو صحیح مدرسے ہوں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہی نہیں کہ جو اٹھایا منہ آ رہا اٹھا کے دے دیا. تو ٹرسٹوں میں بھی ایسا ہی ہے, بہت سارے ٹرسٹ کھانے پینے کے دھندے بنے ہوئے ہیں, کچھ دکھایا جا رہا ہے, کچھ کروڑوں کی جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں. بس لوگ دیکھتے ہیں ٹرسٹ ہے تو پکڑاتے چلے جاؤ, پھینکتے چلے جاؤ. تو کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کرو, کیوں آپ اپنے پیسوں کو اس طرح سے ضائع کر رہے ہو. جب آپ تجارت میں پیسہ لگاتے ہو, آپ 100 دفعہ تحقیق کرتے ہو اچھی سی اچھی جگہ پہ لگے پیسہ, تو صدقہ کرنے میں بھی کیا کرنا چاہیے بھائی, تحقیق کرنی چاہیے کہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو, کیونکہ اس کے پھر نقصان زیادہ ہوتے ہیں آپ غلط لوگوں کو اگر دیتے ہو. تو اللہ کہتے ہیں محبوب چیز تھا. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ, میرا باغ اللہ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واہ واہ کیا خوبصورت بہترین مال. پھر آپ نے فرمایا یہ سارا پیسہ یعنی باغ جو ہے اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. یہ ہے اسلام کی خوبی. اسلام رشتہ داری جوڑنے کو جتنی ویلیو دیتا ہے, میں کیوں بار بار 4 شادیاں بچے پیدا چیخ کیوں رہا ہوں, میں پاگل تھوڑی ہوں. آپ کو کیا میں پاگل نظر آتا ہوں؟ میرا دماغ خراب ہے. آپ کے بچے پیدا ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جب تک بڑے ہوں گے ہم تو مر چکے ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں نا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے ہو کر میرا شکریہ ادا کریں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے بیانات سن کے ہمارے ماں باپ نے نسل روکی نہیں اور اتفاق سے ہم بھی اسی سلسلے میں پیدا ہو گئے. وہ تو جب تک بڑے ہوں گے ان میں سمجھ آئے گی ہم شاید مر چکے ہوں, اور شکریہ ادا کر کے بھی مجھے کیا ملے گا. تو اسی وجہ سے میں چیختا ہوں کہ اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے, اسلام انڈیویجولی لائف کا قائل بولو نہیں ہے. اکیلا نہیں ہے انسان, ماں ہے, باپ ہے, دادا ہیں, دادی ہیں, نانا ہے, نانی ہے, بیوی ہے. 4 نہیں کرو, 1 ہی کر لو ٹائم پہ, لیکن نسل مت روکو. پھر بیٹے ہوں, بیٹیاں ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں, بہویں ہوں, داماد ہوں. یہ ہے انسان کی نیچرل لائف, اور اسی میں انسان کا سکون ہے. اور اس میں توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. خرچے پورے کرے گا اللہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی تو دیکھو, زمینی حقیقت کو بھی تو دیکھو, مہنگائی دیکھو اور بچے پیدا کرتے چلے جائیں. گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو, لیکن اس آنکھ سے دیکھو جو چشمہ اللہ نے آپ کو لگا کے دیا ہے. سیکولر اور لبرل لوگوں کی آنکھ سے دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. عقل کا استعمال جب وحی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو عقل صحیح سوچتی ہے, اور وحی کی تعلیمات کے بغیر ہوتا ہے تو عقل گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. انہی عقل پرستوں نے تو ہومو سیکشولیٹی کو لیگل کر دیا نا. تو یہ وہ عقل ہے جو خدا کی تعلیمات سے بغاوت کر کے استعمال ہو رہی ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی ایک طرف یہ کہتی ہے نا مہنگائی, غربت. گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ آ جاتا ہے. اس کا مطلب جس نے پیدا کیا وہ غافل نہیں ہے, تو وہ دوسرے میں بھی دے گا. آپ کہہ سکتے ہو دودھ آ رہا ہے نا بھائی, اس وقت ضرورت دودھ کی ہے اس لیے دودھ آ رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ جس وقت جو چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. دودھ پیدا کرنا تو سب سے مشکل کام تھا, باقی چیزیں تو انسان پیدا کر لیتا ہے, دودھ نہیں پیدا کرتا. آج تک کوئی کمپنی دودھ پیدا نہیں کر سکی ہے ماں کا دودھ, اور اس کا آلٹرنیٹ بھی پیدا نہیں کر سکی. اللہ کہتے ہیں جو چیز تم پیدا کر نہیں سکتے, تمہارے ہاں بچہ پیدا ہونے پہ وہ پیدا کر دیتا ہوں. تو اسکول کی فیسیں تو آسان ہیں. سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی ہے؟ یہ تو زیادہ آسان ہے. تو اس لیے نبی نے رشتہ داری جوڑنے, تو آپ نے حکم دیا حضرت ابو طلحہ کو کہ یہ باغ کس کو دے دو, کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی غریب تھے. تو کس کو دے دو بھائی؟ تو آج رمضان میں یہ عزم کرو کہ ہمارے قریب ترین رشتہ داروں میں جو غریب ہوگا ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. جن کو اللہ نے دولت دی ہے نا وہ منتھلی باندھ دیں اماؤنٹ. بھائی کو بھائی سے یہ کہنا نہ پڑے کہ تو کروڑوں روپے کماتا ہے, میں گٹکے کی دکان بھی نہیں کھول سکا, کچھ تو میرا خیال کر. یہ کہنا نہ پڑے, وہ خود سوچے کہ بھائی اللہ نے رشتہ داروں کو لاوارث چھوڑنے سے منع کیا ہے. بیوہ بہن ہے, طلاق یافتہ بہن ہے, دل کھول کے خرچ کرو, بوجھ نہ سمجھو. آج بوجھ سمجھ رہے ہیں یار. ایک اور ٹینشن, سوتیلے بچے, کسی عورت سے شادی کر کے سوتیلا بچہ کیوں نہیں پالتے ہیں؟ ابے ٹینشن پہلے ہی مہنگائی اتنی ہے, ابے ایک اور بچہ, یار پاگل ہے کیا؟ اور بھائی جتنا ہاتھ کھلا رکھو گے نا اللہ بھی کیا کرے گا,
کھلا رکھے گا ہاتھ. لا تو کی فیوکا علیک, حدیث میں آتا ہے اے عائشہ روکنا مت ورنہ اللہ بھی کیا کرے گا, روک لے گا. تو دو, خرچ کرو یار, اللہ کو سخی پسند ہے. آج مسلمان بھی کنجوس ہو گیا ہے, کنجوس مکھی چوس. ایک آدمی چائے پی رہا تھا, مکھی گری تو مکھی کو چوس کے پھینک رہا ہے کہ اس پہ جو چائے لگی ہوئی ہے وہ ضائع. تو یہی حال کس کا ہو گیا ہے, مسلمان کا ہو گیا. یار ایسے نہیں بھیجا کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے, لیکن کچھ تو سخاوت کا مظاہرہ کرو یار. منتھلی باندھ دو کوئی اماؤنٹ اپنے ریلیٹیو کا, اپنے رشتہ داروں کا, اس سے رشتہ داری بڑھتی ہے, محبت پیدا ہوتی ہے, اور وہ بھی اس کو بھی خیال, اور پھر رشتہ داروں پہ خرچ کر کے بھول جاؤ. آج مصیبت کیا ہے کہ جب رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ اچھا سلوک برے سلوک کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو نا تو اس کی وجہ سے رشتہ داری جڑنے کے بجائے اور کیا ہوتی ہے, ٹوٹتی ہے. کیوں؟ آپ کہتے ہو میں نے تو اتنا خیال کیا, وہ تو پوچھتا ہی نہیں ہے, میں نے تو یہ کیا, وہ تو پوچھتا ہی نہیں ہے. اب بھائی تو نے کیا اللہ کے لیے, چھوڑ دے اس کو. یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہو, آپ اس کے لیے نہیں کر رہے. تو اس لیے اپنے قریبی رشتوں پہ خرچ کرنا اسلام میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. دینی مدرسوں پہ بھی خرچ کرو, رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرو. اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے, جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ, کوئی قابل اعتماد ٹرسٹ ہو. میں چونکہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو پرسنلی جانتا ہوں اس لیے میں ان کا نام لے لیتا ہوں. باقی جس ٹرسٹ پہ بھی آپ کو اعتماد ہو تو ان کے ذریعے وہاں بھی رقم پہنچاؤ رمضان میں, اور دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہے. ہمارے مال میں سب کے لیے حصہ ہونا چاہیے تاکہ ساری فضیلت ہمیں, ہر طرح کی صدقے کی فضیلت ہمیں حاصل ہو. اور اپنی جان پہ بھی خرچ کرو, اچھی خوراک کھایا کرو, کیونکہ اپنے اوپر خرچ کرنا بھی کیا ہے, صدقہ ہے. تو جب صحت اچھی ہوتی ہے انسان عبادت کرتا ہے, دوسروں پہ بوجھ نہیں بنتا. ہم آگے چلتے ہیں. اسی میں ایک اور آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے, یہودی جو ہے نا بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو انہوں نے تو بہت سی چیزیں حلال کر دی ہیں, حالانکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مذہب میں حرام تھیں. تو اللہ نے بتایا کہ بھائی یہودیوں پہ کچھ چیزیں ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کی ہیں, گناہوں کی وجہ سے, وہ ناپاک چیزیں نہیں ہیں, تو وہ ان کو اسپیسیفک ان کے لیے سزا تھی. پھر بار بار یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے, اب کدھر نماز پڑھنا شروع کر دی ہے, بیت اللہ کی طرف. اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس, سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا ہے نا لوگوں کے لیے تاکہ وہ عبادت کریں, وہ ببکہ تھا. وہ کہاں ہے, مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں عربی میں, وہ مکہ میں ہے. تو بیت اللہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ نے بنایا. یہاں مجھے ایک بات یاد آئی, سعودی عرب میں ایک صاحب بتا رہے تھے ہمارے ایک رشتہ دار اللہ سے دعا مانگ رہے تھے, اللہ مجھے کوئی گھر دلا دے, تو بھی بغیر گھر کے نہیں ہے. صحیح ہے نا, تجھے بھی گھر کی ضرورت ہے, تو میں بغیر گھر کے کیسے رہوں. دیکھو کیسے کیسے لوگ واسطے دیتے ہیں نا اللہ. یہ تو اللہ ہو کے بھی تجھے زمین پہ اپنا گھر چاہیے, بات بالکل ٹھیک کی ہے. میں نے کہا لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کر لو کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, اس لیے اللہ کو کرائے کے گھر کی ضرورت نہیں, اللہ کو اپنے گھر کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے کرائے پہ گھر نہیں لیا. سچی مچی کا قیامت تک میں اور آپ مسافر خانہ ہے, تو اپنا گھر مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو کرائے کا گھر. تو گھر واقعی ضرورت ہے, لیکن اپنا گھر ہونا یہ ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مسافر خانہ ہے بھائی, ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگلے اسٹیشن سے اتر جائیں گے, جنازہ اٹھنے والا ہے, کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے, 10 20 30 40 50 سال, بس یہ کچھ ٹائم نہیں گزرتا ان میں. آپ کو بھائی 50 سال کو کم ہے, نہیں بہت کم ہے. جب آئیں گے نا 50, اب بولو گا ابھی یہ کیا ہو گیا یار, ابھی کل کی بات تھی اور ابھی 50 کے ہو گئے, ابھی 60 کے ہو گئے. تو ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزر رہا ہے. تو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے, اپنا گھر بنا لو, نہیں دیا تو کرائے کے گھر پہ رہو, لیکن گھر ہونا بہرحال ضروری ہے. بے گھر آدمی کا بڑی زندگی. تو پھر جس کو کرائے کا بھی نہیں مل رہا, اپنا بھی نہیں مل رہا, وہ اللہ میاں کو یہ واسطہ دے سکتا ہے کہ اللہ گھر کے بغیر تو بھی نہیں. تو اللہ کیوں گھر کے بغیر نہیں ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے محبت کریں, جیسے میں بندوں سے محبت کرتا ہوں بندے بھی مجھ سے محبت کریں, اور مجھ سے ملاقات کے لیے آیا کریں, مجھ سے لپٹ کے رویا کریں. تو اب اللہ کے پاس تو ہم عرش پہ نہیں جا سکتے نا, یہ تو ناسا والوں سے رابطہ کرنا پڑے گا. بھائی کوئی ایسی خلائی شٹل بناؤ جو 7ویں آسمان پہ جائے, وہ کہیں گے چلے جاؤ گے, واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا بھائی,
ہم جیسے اپنے ماں باپ کے گھر جاتے ہیں عید بقرعید پہ ان کی زیارت کے لیے, دادا دادی کے گھر جاتے ہیں, تو ہر ایک کے گھر ہی جاتے ہیں نا جب ملنا ہوتا ہے. کسی بڑے دن کے موقع پہ جب کسی سے ملنا ہوتا ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ روڈ پہ بلاتے ہیں اس کو. آپ آئے جی عید کے دن اپنی اماں سے ملنے جانا ہے, تو آپ نے کہا اماں وہ اعلیٰ دین پارک پہ آ جاؤ. اماں کہے گی میری توہین ہے بھائی, میرے گھر آ بیٹا ملنے کے لیے, کیا خیال ہے؟ یہی کہے گی نا. گرل فرینڈ سے ملا جاتا ہے گٹر کے ڈھکنوں پہ اور ادھر ادھر. لیکن جہاں تعظیم کا عنصر ہوگا, کسی ریلیٹو سے عزت دار سے ملنے کے لیے جانا ہوگا, تو کہاں جاؤ گے؟ اس کے در پہ حاضری دو گے. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ بھی یہ چاہتے تھے کہ میرے بندے مجھ سے ملیں, محبت کا اظہار کریں, اور بندے بھی جو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ بھی چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے ملیں. تو اللہ نے کہا میں تو عرش پر ہوں, تو تم کہاں آ جاؤ, یہ میرا گھر ہے. تو اللہ میاں نے کوئی لگژری گھر نہیں بنایا کہ اس میں اٹیچ باتھ روم ہوتا, اس میں کچن ہوتا, اس میں ایک واش روم ہوتا, اس میں لگژری سوئمنگ پول ہوتے, اس میں جناب کو بڑے پنکھے ایئر کنڈیشن اور فانوس لٹکے ہوئے ہوتے. نا نا نا. اللہ نے کہا بھائی محبت کا اظہار کرنا ہے نا لپٹ کے, تو ایک چار دیواری بنا دی. اب تو پھر بھی اس میں سونے وونے کے دروازے لگا دی. ابراہیم علیہ السلام نے تو کچے گارے کی مٹی سے بنایا تھا, اور جگہ بھی ایسی بیابان, کوئی گھاس پھوس بھی نہیں اگتی وہاں پہ. ایسی جگہ پہ اللہ میاں نے اپنا گھر بنا دیا. بیابان جگہ پہ پتہ ہے کیوں بنایا اللہ میاں نے؟ اگر اللہ میاں اس کو سوئٹزرلینڈ جیسی جگہ پہ بنا دیتے نا, تو پھر تو سوئٹزرلینڈ کے چکر میں جا رہے ہوتے سارے, لیبل لگاتے اللہ کے گھر کی زیارت جا رہے ہیں, اصل میں تو پہاڑیاں دیکھنی تھی ہری بھری. اللہ میاں نے کہا ایسی جگہ پہ بناؤں گا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ محبت ہی کھینچ کے لائے گی, اس کے علاوہ اس کو وہاں انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ملے گی, کوئی آبشاریں چشمے نہیں ہیں وہاں پہ, ایک زمزم ہے بس, وہ بھی دودھ کی نہر نہیں ہے, کوئی شہد کی, پانی پانی ہے وہ بھی. تو اب لوگ وہاں جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ, وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے, سب سے پہلا گھر. وہ کسی عارضے کی وجہ سے بیت المقدس بنا دیا تھا اللہ نے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے پیغمبر نبی کے علاوہ آئے, اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ, وہ سارے بیت المقدس میں آئے ہیں. تو اس لیے اس وجہ سے اللہ نے کیا کر دیا کہ چلو جی وقتی طور پر بیت المقدس ہے, وہیں حج, وہیں جو ہے نا رخ کر کے نماز پڑھو گے. لیکن اصل کیا ہے تھا؟ اللہ کہتے ہیں اصل تو یہ تھا, بیت اللہ تھا. تو اس لیے اب اللہ سے جن کو محبت ہے وہ جاتے ہیں وہاں. ایک عجیب منظر ہوتا ہے لوگوں کا, تو کیسے یہ جو ملتزم ہے یہاں لپٹتے ہیں, کیسی روح کو تسکین ملتی ہے کہ نہیں ملتی. تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے کہا میرا گھر ہے, چلو جی اب اس کے گرد چکر لگاؤ, گھومو. اور ایک انتہائی افسوس کے ساتھ اب لوگوں میں عبادت میں روحانیت ختم ہو رہی ہے. انٹرٹینمنٹ کا عنصر زیادہ آ رہا ہے, روحانیت کا عنصر ختم. یہ دو بہت بڑی عبادتیں ہیں عمرے میں, طواف اور سعی. اس میں باتیں کرنا, سیلفیوں کی طرف توجہ دینا. دیکھو جب آپ اپنے دل سے کسی کام کی عظمت کو ختم کر دو نا اور انٹرٹینمنٹ بنا لو اس کو, اس کا سب سے پہلا وبال پتہ ہے کیا آتا ہے؟ پھر دوبارہ کبھی بھی آپ وہ عبادت کرو گے اس میں آپ کو روحانی لذت محسوس نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہو, اس میں ہنسی مذاق شروع کر دو نماز میں, اور کبھی کھجا رہے ہو, کبھی ہنس رہے ہو, کبھی کیا کر رہے ہو, تو نماز تو ٹوٹتی ہے. لیکن اگر اس طرح چند دن دفعہ پڑھو گے نا تو پھر نماز کی لذت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی, آپ کے دل سے نماز کی عظمت نکل جائے گی. اور آسان مثال دیتا ہوں, مسجد میں ہم آتے ہیں, ایک الگ سے احترام ہوتا ہے نا مسجد کا, ذہن میں کیا خیال ہے کہ بھائی گالی نہیں دینی, شور شرابہ نہیں کرنا, تمیز سے بیٹھنا ہے, ہوتا ہے نا احترام. لیکن اگر کچھ دنوں کے لیے اللہ نہ کرے مسجد کو ہوٹل کا ماحول بنا دیا جائے, آپ آ رہے ہو, چائے پی رہے ہو, میز کرسیوں پہ ایک پان گٹکے چل رہے ہیں, تو مسجد کا تقدس ہمیشہ کے لیے آپ کے دل میں ختم. پھر آپ کو مسجد میں وہ روحانیت محسوس ہی نہیں ہوگی. تو خوب سمجھ لیں جب آپ طواف کرتے ہیں, سعی کرتے ہیں, اگر آپ نے وہاں سیلفیوں میں, نمائش میں لگا دیا اپنے آپ کو, ہنسی مذاق میں لگا دیا, باتوں میں لگا دی. کچھ لوگ طواف کرنے گپے لگا رہے ہیں, سعی کے دوران گپ شپ لگا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, اور بھائی کیا حال ہے, اور بھائی تھوڑا اسپیڈ پکڑ لیں, تھوڑا سا تیز چلے, ابھی تھوڑا آہستہ ہو جا. یہ ابھی تو چل رہا ہوتا ہے بعض لوگوں میں. تو بھائی یہ تو شاعر اللہ ہے, آپ کس جگہ پہ ہو؟ اللہ کا گھر ہے. ساری زندگی جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی, آج اللہ نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا.
اتنی بڑی جگہ, یوں سمجھو اللہ ہے وہاں پہ. وہ تو اللہ کو اس دنیا میں اپنی یعنی دنیا کی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے, تو اللہ نے کیا کر دیا, میرا گھر ہے. تو کتنی بڑی جگہ ہے. اور پھر صفا اور مروہ کی سعی من شعائر اللہ. یہاں حضرت ابراہیم کی زوجہ نے ایک بہت بڑی قربانی دی تھی, اپنے بچے کو لے کے تڑپایا تھا انہوں نے اللہ کے لیے. بھوک, ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کر آ گئے, کوئی گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے. کتنی بڑی قربانی ہے. انہوں نے کہا اللہ کی خاطر صبر کروں گی بس. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ جواب ہی نہیں دیتے تھے, بار بار پوچھتی تھی. آخر میں ایک سوال پوچھا کہ اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں, یہ کہاں سے اونٹ پہ چل کے آئے ہوں گے ریگستانوں کو کراس کر کے. آپ دیکھ لو ذرا بیت المقدس سے سفر ذرا دیکھو آپ, شام سے سفر, شام سے ہوتے ہوئے آئے یہاں پر مکہ, ریگستان ہے لمبے لمبے. زوجہ بار بار پوچھ رہی ہے کہاں لے جا رہے ہو بھائی, اور چھوڑ کے آ رہے ہو ہمیں. جب کئی بار پوچھا, پھر پوچھا بتائیں اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں, اور فرمایا ہاں. تو حضرت حاجر نے فرمایا اذا لا یضیعنا, پھر اللہ ہمیں ضائع بولو نہیں کرے. کیسا توکل پیدا ہوتا ہے یار, اللہ کے لیے جب قربانی دی جا رہی ہے تو پھر اللہ ضائع نہیں کرتا, اور قربانی ہی اللہ چاہتے ہیں بھائی. کتنی بڑی یادگار ہے. پھر وہاں حضرت ہاجرہ کا اللہ کو دوڑنا کتنا پسند آیا, کیونکہ قربانی دی ہے نا, اللہ قربانی مانگتا ہے. آج ہمارے زندگیوں میں قربانی بولو نہیں ہے. کوئی اللہ کے لیے نہ پسینہ بہاتے ہیں, خون تو بہت دور کی بات ہے, فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی آج نیند قربان کر کے. تو قربانی دی, اس قربانی کی اللہ نے کیسی قدر کی ہے. کیسے دیوانوں کی طرح بھاگ رہی تھی نا, کیا حال ہوا ہوگا. عورت اپنے بچے کو بھوکا پیاسا برداشت کر سکتی ہے؟ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے, رو بھی رہی ہیں, پریشان بھی ہیں, اللہ سے شکایت نہیں ہو رہی کہ اللہ یہ تو نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ. آج تھوڑا سا دین پہ چلتے ہیں, ذرا سی قربانی آئے تو اسلام کو, مولویوں کو, شریعت کو برا بلا کہنا شروع. ابے ان مولویوں نے یہ کر دیا, ابے وہ علماء نے یہ کر دیا, ابے اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا. بچہ قحط سے مر رہا ہے, بھوک پیاس سے, دوڑ رہی ہیں, جو ان کے بس میں ہے وہ کر رہی ہیں. زبان سے کوئی اللہ کے خلاف شکایت بولو نہیں. ادھر کتنی مشکل ہے, تھک جاتا ہے آدمی اچھا خاصا صفا مروہ کی صحیح میں. اور اب تو کافی حد تک پلین ہو گیا, پہلے تو پہاڑ پہ چڑھنا پہاڑ پہ اترنا ایسے تھا. کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, اور اس کو کیا بنایا جا رہا ہے, انٹرٹینمنٹ. سیلفی نہ کہیں فوت ہو جائے اپنے گھر والوں, بھائی بعد میں بنا لینا سیلفی, ہم منع نہیں کر رہے, ایک یادگار رکھ لینا اپنے پاس. ابھی تو فوکس کرو کس کو, عبادت کو فوکس کرو. وہ دل میں استحضار رکھو کہ اللہ کی ایک نیک بندی یہاں دوڑی تھی. جب وہاں دوڑو نا, دیکھو اسلام کی ساری عبادتوں میں وقار ہے. حدیث میں آتا ہے جماعت نکل بھی رہی ہو نا, دوڑ کے مت آؤ مسجد میں, کیونکہ یہ وقار کے خلاف. دوڑنا ہے تو جاگنگ کرو, جا کے پارک بنے ہوئے ہیں, گلی محلے دوڑنے کی جگہ نہیں ہے. وقار ہے وہاں. کیا ہے, اس وقار کو ایک طرف رکھ دو. کتنے بڑے بڑے بزرگ پیغمبر سب وہاں کیا ہوئے ہیں, ایک حد تک چلتا ہے, فوراً اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے اب چلنا نہیں ہے, اب کیا کرنا ہے, یہاں سے دوڑنا ہے. دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, بہت بڑا سبق مل رہا ہے ہمیں اس واقعے سے, بہت بڑا سبق. یہ کیسی کوئی غیر مسلم دیکھے یار یہ کوئی عبادت ہے؟ نماز عبادت سمجھ میں آتی ہے, رکوع کر رہے ہو, سجدہ کر رہے ہو, قرآن پڑھ رہے ہو, سمجھ میں آتا ہے نا, روزہ رکھ رہے ہو, یہ کیا عبادت ہے دوڑ رہے ہو؟ اللہ نے کہا نہیں, میں نے عبادت کو کیا کر دیا ہے, اس کا فلسفہ ہی چینج کر دیا. عبادت جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. تو وہاں کیا کرنا ہے, آپ نے دوڑنا ہے وہاں پہ. تو یہ بہت بڑا ایک, تبھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صفا اور مروہ میں جو پہاڑیوں پہ بہت لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت زیادہ. ہمارے جتنے اکابر حج کرنے جاتے تھے, عمرہ کرنے, ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بھی, اور جو میرے شیخ ہیں بھی وہ بھی, ہم نے سب کو دیکھا ہے کہ صفا مروہ پہ لمبی لمبی دعائیں, کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے. واقعہ ہوا تھا یہاں پہ, اس کا واسطہ اللہ کو دیا جا سکتا ہے, لیکن ایک وہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ سے بن گئی ہے. عمرے میں بھی مجھے تو, میں چونکہ
اب عام دنوں میں تو میں جب عمرے پہ جاتا ہوں تو منہ چھپا کے جاتا ہوں, لیکن احرام میں تو منہ نہیں چھپایا جا سکتا نا. تو طواف کے دوران لوگ آ کے تنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور مفتی صاحب, میں نے کہا مجھے غصہ آتا ہے پھر مجھے, یار تم اللہ کے گھر میں آئے ہو, مفتی صاحب کو دیکھنے کے لیے آئے ہو تم یہاں پہ, کتنی افسوس کی بات ہے. جب طواف کر رہے ہو, تمہیں ایک مشہور آدمی نظر آیا تو اللہ کو دیکھنے کے بجائے کہاں دیکھ رہا ہے, مفتی صاحب کو. بعد میں مل لینا, بعد میں اگر مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تو کوئی بات نہیں, ابھی کس کو فوکس کرو, اللہ کا گھر ہے بھائی, اس کی توجہ دو. ہاں تھوڑا سلام کر لیا, ہیلو, بس اتنا کافی ہے. اس وقت سیلفیاں طواف کے دوران لینے کی کوشش, یہ بہت غلط حرکت ہے. صفا مروہ میں بھی, تو حج میں تو اور زیادہ ہے, حج میں رمی بھی ہے, رمی ایک الگ ہی عبادت ہے. پھر طواف زیارت ہے. طواف زیارت کا کیا مطلب ہے؟ بقرعید کے دن طواف. یہ عام طوافوں جیسا طواف نہیں ہے, کیونکہ بقرعید میں جو طواف ہوتا ہے نا, وہ ہے اصل وہ طواف جو بیت اللہ کی وجہ سے ہم پہ واجب ہوتا ہے. وہ اللہ نے 3 دن رکھا ہے بقرعید کے 3 دنوں میں. اس میں کتنا ساری دنیا, یعنی جو بھی مسلمان دنیا بھر سے جاتے ہیں, 3 دن ہی ہیں ان کے پاس اس میں طواف, وہ حج کا رکن ہے وہ. تو یہ وہ تمام عبادتیں ہیں جو انسان کو, اگر وہ تھوڑا سا دل ہو نا, اس کے اندر رمق ہو, دل میں حیات ہے, زندگی ہے, تو یہ اللہ کی محبت کی چنگاری کا کام دیتی ہیں. لیکن اگر آپ نے ان عبادتوں میں جا کے گپے لگانا شروع کر دیں طواف کے دوران, اور باتیں کرنا شروع کر دیں, سیلفیوں کو فوکس کرنا شروع کر دیا, تو عمرہ تو ہو جائے گا آپ کا, لیکن ایسا دل میں برکت اور نور ختم ہوگا نا کہ وہ نحوست پھر کبھی ختم نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں دل ہی نہیں لگتا ان کا وہاں پہ, کہتے ہیں یار بس آئے تھے جلدی سے عمرہ کر کے بھاگے یہاں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر دل میں جو ہے نا وہ سیاہی پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ. یہ مکہ میں جب پہلے لوگ جایا کرتے تھے نا, اب تو آسان ہو گیا ہے نا, ہر غریب سے غریب بھی جا رہا ہے. پہلے زمانے میں جب حج عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے, چیخیں نکل جاتی تھی لوگوں کی, بے ہوش ہو جاتے تھے, کئی مہینوں کا سمندری جہازوں کا, اونٹوں کا سفر کر کے پہنچتے تھے اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے. جب نظر پڑتی بے ہوش ہو جاتے لوگ. اب تو ٹیلی ویژن میں بھی دیکھ رہے ہیں, موبائل میں بھی دیکھ رہے ہیں ہر وقت, اور پھر سیلفیاں بھی لے رہے ہیں. تو وہ کیا ہو گیا, دل میں اس کی جو اہمیت تھی اور جو ایک جذبہ ہونا چاہیے تھا, وہ جذبہ ختم. تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے, اللہ میاں کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ کافی وقت ہو گیا, وقت بھی ہمارا مکمل ہو گیا. ایک آیت بس میں پڑھ کے بیان کو ختم کرتا ہوں. اس میں اصل میں سورہ آل عمران میں نا غزوہ احد کو بہت تفصیل سے بیان کیا. آج میرا ارادہ تھا غزوہ احد کو میں بیان کروں گا, لیکن دوسرے موضوعات پر وقت ہو گیا. یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ, یہ بچپن سے ہوتا آ رہا ہے, کیا کریں ہم. لوگ کہتے ہیں ٹاپک جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا نہیں, تو کیا کرنا ہے آپ نے, کوئی ایم اے اسلامیات کی تیاری تو کرنی نہیں ہے. کیا خیال ہے, جو نصیحت کی بات اللہ نے زبان سے کہلوا دی سن لیا کریں. تو ہمارے یہ تفسیر کے جو تراویح کے بعد کے لیکچر ہیں یہ اسی طرح ہی چلتے ہیں. تو بس جو اللہ کہلوا دے وہ مارکیٹ میں ہم لے آتے ہیں. تو غزوہ احد ہے تو وہ آپ اپنے طور پہ مطالعہ کر لیجئے گا پھر, ٹھیک ہے نا, اپنے طور پر اسٹڈی کر لیے گا. موقع ملا تو کل بیان کر دوں گا, یہ بھی ہو سکتا ہے کل کوئی دوسرا مضمون آ جائے, ورنہ میرے پچھلے سال کے لیکچرز میں غزوہ احد بہت ڈیٹیل سے. اور اصل تو میرے تفسیر کے لیکچر جو ہوتے ہیں وہ میرے جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ چل رہے ہیں لیکچرز, وہ سنا کریں. اس میں غزوہ احد بہت, اس میں ٹو دا پوائنٹ میں ہٹتا نہیں ہوں, جو رکوع ہے بس اسی کو فوکس کرتا ہوں میں. تو وہ میرا خیال ہے 400-450 لیکچر ہو چکے ہیں, تو وہ آپ لوگ سننا شروع کریں لیکچر نمبر 1 سے. 8 لیکچرز میں صرف عربی گرامر سکھائی ہے اس میں, اور 8 لیکچرز کے بعد پھر 30واں پارہ, پھر پہلے پارے سے لے کے تفسیر. تو وہ سنیں, انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.